کتنے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر بجلی کا بل گھر کے کرائے سے زیادہ ہوتا ہے کہ میری میٹر ریڈنگ جو ہے اپنی مرضی سے کرنی ہے, میرا بل مجھے دینا ہے 28 کو 29 کو مجھ سے بل لینا ہے, اس کے اندر اپنی مرضی سے انہوں نے ٹیکنیکلی چیزیں ادھر ادھر کر دینی ہے. کہ وہ کوشچن مجھے بھیج دیں, میں جواب لکھ دیتا ہوں, وہ ایک دفعہ خان صاحب کو دکھا دیں, خان صاحب کو اس پہ کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا. تو یہ جو فضول کی چیزیں ہیں نا, ان کو آپ بند نہ کریں. ایک چیز بند کر لیں, وہ ہے اپنا منہ. دیکھیں جتنے کیسز سنیں گے اتنی مواقع پیدا ہوں گے. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب شکر. پلیز لائک اور شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب. سر کیسے ہیں سر؟ ابھی کھانسی جو ہے نا, یہ مجھے اپنا ایسا کچھ کرنا پڑے گا. بالکل اس کا کوئی میرے خیال میں, آپ کیونکہ ابھی تک میرے خیال میں ہومیوپیتھک میڈیسن پہ جا رہے ہیں, تو جو دوسری ہوتی ہے ایلوپیتھک کہتے ہیں اس کو, ایسا ایلوپیتھک میڈیکیشن جو ہے اس کو ذرا ٹرائی کریں. سب ٹھیک ہو جائے گا سر, وہ ایک دفعہ ہی سارا کلیئر کر دے گی. ڈان سر. سر ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے ٹرائی کر لی ہومیوپیتھک آپ کے کہنے پہ, اور مجبور ہو کے, کیونکہ میں وہ جیسے ایک دو دن سے یہاں بھی بارش ہو رہی ہے, لاہور میں جہاں میں ٹریول کر رہا تھا وہاں پہ بھی بارش ہوئی, اور میں نے وہ بس ایک سر بیچی ایریا تھا, تو میں نے جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے, جوتے ہاتھ میں تھے میرے, تو میں نے کہا باقی رستہ بھی پیدل ہی طے کر لیں. وہ رات کا وقت تھا, بارش ہو رہی تھی, ایک سٹیپ پہ میرا پیر لگا اور میرا گوڈا لگا اور میرا رائٹ جو ٹو ہے نا وہ سارا لگ گیا. اور اب ظاہر ہے جب پہنچے واپس ہوٹل روم میں تو وہاں پہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں, کیونکہ کوئی پیناڈول سے آگے جا چکی تھی بات. تو میری بیگم نے کہا کہ یہ قطرے ہیں ہومیوپیتھک, تو یہ تم ٹرائی کر لو. تو میں نے کہا چلو پلا دو بھائی. سر وہ تو سر اسٹریٹ ایتھنول تھی سر, اس کے اندر تو کوئی سر دوائی, بالکل دوائی ٹیسٹ بھی دوائی والا, لیکن سر اندر جا کے جو اس نے ٹھیک کر دیا مجھے اس لحاظ سے کہ اس نے جو میرے پیٹ کو جلایا نا, تو میری پین کا فیکٹر جو ہے وہاں سے ختم, پیر اور گوڈے سے ختم ہو گیا. جیسے اتنی چیز ہوئی تھی. اس کے بعد میں نے سر جا کے فارمیسی سے ایک تگڑی سی ٹائلنول بروفن ٹائپ گولی کھائی اور میں ٹھیک ہو گیا سر. تو ہومیوپیتھک کا اس میں کوئی رول نہیں تھا سر وہ تو خیر 2-3 ڈراپس نے کیا ہی آپ کا کلیجہ ساڑنا تھا, لیکن یہ جتنی جلدی آپ اس کو ٹھیک ہوئے نا, ٹائلینول تو صرف پین کلر ہے. وہی چاہیے سر. سر ہیل بھی تو ہوا نا, وہ اس نے کچھ کیا ہے سر. کیا کیا سر اس نے؟ چلو سر آپ کہتے ہیں آپ کی کھانسی نہیں ہیل ہو رہی سر, اس کا سر میں آپ کو نا آف دا اسکرین نا ایک آپ کو ایک بنا کے دوں گا, ایک جڑی بوٹیوں اور اس سے ایک وہ شربت ہوتا ہے, اور وہ آپ سمجھ آپ اس کے اوپر میں لیبل بھی لگا دوں گا ہومیوپیتھک. تو آپ نے اس کو سر ڈاؤن کرنا ہے, اور اگلے شو کے اندر اگر آپ کی کھانسی پھر بھی آ رہی ہوئی نا, تو میں کنورٹ ہو گیا ہومیوپیتھک. سر بات بڑی سادی سی ہے. دیکھیں ہومیوپیتھک میرا تو یہ خیال ہے کہ کام کرتی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کرتی ہے یا نہیں کرتی, آپ نے نا اس پہ ایمان قائم کرنا. یہ بات ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ ریگولر ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا, اگین مطلب آپ کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, سرجری ہونی ہے, تو آپ نے ادھر ہی جانا ہے, تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. لیکن ویسے جب آپ ادھر جاتے ہیں نا, ان کے پاس لے دے کے نا, ایک اینٹی بایوٹک ہے, ایک اینٹی ہسٹامن ہے, اور ایک اسٹیرائڈ ہے. ان کے پاس چوتھی چیز کوئی نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا, مطلب وہ جو ہوتا ہے نا کہ دوائی کے کیور, مطلب یہ تو ٹھیک ہے, یہ تو بس مینجمنٹ ہے نا. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایلوپیتھک از مینجمنٹ آف سمٹمس, ہومیوپیتھک لوگ کہتے ہیں کیور ہے. تو یہ بڑی پتہ کی بات ہے سر, اگر اتنا ایمان ہو, مطلب ایک لیپ آف فیتھ ہی ہے نا. اور سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, پرائیویٹ اسپتال میں 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کہا اسٹیرائڈ, اینٹی ہسٹامین اور اینٹی بایوٹک. چوتھا تو وہی ہوتا ہے نا کہ ایک سیدھا ون وے ویزا ہوتا ہے, مطلب وہ اللہ خیر کرے لوگوں کو بچائے. بس چوتھا تو وہی ہے نا, پھر اگر یہ تینوں چیزیں کام نہیں کرتی تو وہ کہتے ہیں تھرڈ ویزا لگ گیا, اللہ خیر کرے. مطلب اس طرح کہنا نہیں چاہیے, بٹ اٹس اے فیکٹ, ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل. تو باقی اور وہ ویزا سب کا لگنا ہے, تو وہ مسئلہ نہیں ہے. مطلب یہ آپ کی زندگی میں اگر آپ نے کہیں بھی ٹریول نہ کی اور آپ کا ویزا آج تک ریجیکٹ ہوتا ہو, یہ ایک ویزا ہے جو آپ کا, اللہ کرے کہ آپ 150 سال میں آپ کا ویزا لگے, یہ لیکن لگنا تو ضرور ہے آپ کا. یہ بنا بالکل. دوسرا ایک اور چیز یہ ہے کہ لوگ پتہ نہیں اس پہ بھی مائنڈ کر جاتے ہیں کہ جی انسینسٹیو ہو رہے ہیں, آپ موت میں مذاق اڑا رہے ہیں اور یہ وہ سارا کچھ. بات یہ ہے کہ مجھے یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہو تو مذاق نہ اڑاؤ, کسی کو کینسر ہو تو مذاق نہ اڑاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ واٹ آر دی چانسز کہ ہو سکتا ہے آپ کی کبھی ٹانگ نہ ٹوٹے, ہو سکتا ہے آپ کو کبھی کینسر نہ ہو. تو آپ جس کو ہو رہا ہے آپ اس کو مذاق کر رہے ہو, یہ انسینسٹیو معاملہ ہو سکتا ہے. موت تو آپ نے بھی جانا ہے, اس نے بھی جانا ہے, کسی نے بھی جانا ہے. سر ایک شیورٹی ہے نا اس چیز کی. وہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا نا ایک ابھی کہ 2075 تک یا 2080 تک وہ کہتا ہے کہ آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا, آپ کہیں جگہ دفن ہوں گے, اور آپ کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو کبھی نہ کبھی جا کے دیکھ لیتے ہوں گے یا شاید نہیں دیکھتے ہوں گے. تو کہتے ہیں یہ ایک انفارچونیٹ ریئلٹی ہے, اس کو ایکسیپٹ کر کے ابھی کا ٹائم جو ہے اپنا
انجوائے کریں. سر دو ریالٹیز ہیں سر میرے نزدیک دنیا کے اندر. ایک تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر بندے نے ویزا لگوانا جانا ہے, یہ تو ہے ایک ریالٹی, اور دوسرا سر روٹی براؤن نہیں ہوتی سر, براؤن آٹے کی روٹی نہیں ہوتی سر. یہ دو ریالٹیز میری ہیں سر. براؤن آٹے کی روٹی جو ہے وہ روٹی نہیں ہے سر, اس کو ہم روٹی نہیں مانیں گے, یہ سیدھی بات ہے سر, میں نہیں مانتا سر. نہیں وہ بالکل روٹی ہے سر, ہے ہی وہ روٹی جو وائٹ آٹے والی روٹی ہے نا, وہ تو آپ ٹھنڈی کھا ہی نہیں سکتے. براؤن آٹے والی روٹی تو ٹھنڈی بھی کھائی سر. جاتی میں اس براؤن کی نہیں بات کر رہا, میں فیشنی براؤن روٹی کی بات کر رہا ہوں کہ سر جو لوگ براؤن بریڈ بھی کھاتے ہیں, اور جو براؤن بریڈ کچھ نہیں ہوتا, ہول ویٹ. ہول ویٹ, میں وہ بات کر رہا ہوں, وہ تو سر ہے, وہ تو ڈیفینیٹلی ہے کہ جو لوگ اپنے نا نیوٹریشنسٹ کے پاس جا کے ایک نسخہ ذائچہ نکلواتے ہیں جس کے اندر وہ کہتے ہیں آپ نے وائٹ نہیں, آپ نے براؤن کھانا, وہ روٹی نہیں ہے, وہ بلکہ شاید آپ کو زیادہ ہی نقصان کر رہی ہے. اور ڈبل روٹی بھی جو ہے آپ نے بس اس کے اوپر مکھن لگایا, اس کو سیکیں اور اس کو کھا لیا بس, اس میں کچھ اچھا سر آگے چلتے ہیں سر. پلیز سر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ دیگر اپنے کاموں میں مبتلا ہیں, مصروف ہیں, پرائم منسٹریل رول جو ہے اپنا وہ ادا کر رہے ہیں, ملکی مسائل پہ ان کی کڑی نظر ہے. لیکن ایک چیز جو انہوں نے پال رکھی ہے اور جس کے اوپر ان کی سب سے زیادہ فوکس ہے وہ ہیں ہمارے بجلی کے بل. ہم نے اسی شو پہ آج سے 1-2 ایپیسوڈ پہلے بتایا تھا کہ کنزیومرز کو 83-86% کنزیومر کو ایک ریلیف ملے گا آگے جانے والے. مصدق ملک صاحب نے کوئی 50 بلین روپیز کی رقم جو ہے, وہ شو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, 1-2 شوز پہلے ہم نے بات کی تھی. اب ایک نئی خبر آئی اسی کے اندر کہ جو جولائی اگست کے بل ہیں جو ابھی آنے ہیں ہمیں, یا ایک تو آ گیا جولائی کا, تو آ گیا ہمیں بل, ابھی اگست کا جو بل ہے. سو جولائی کے بل جو لوگوں کو آئے ہیں, ڈسکوز تمام سمیت کے الیکٹرک کے, شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 10 دن کی مہلت دی جائے لوگوں کو پے کرنے میں. یہ خبر چونکہ آئی آج ہے تو مجھے افسوس ہوا, کیونکہ میں تو پے کر بیٹھا ہوں اپنا بل. اگر 10 دن کی مہلت ہوتی تو کوئی نہیں, 10 دن ہم بیٹھ جاتے آرام سے. لیکن آئی تھنک یہ ان کنزیومرز کے لیے زیادہ خوشی کی بات ہے جو دے ہی نہیں پا رہے. مطلب جو ایسے بہت ایک تعداد ہے لوگوں کی جو مطلب, اور یہ نہیں میں کہوں گا کہ یہ بالکل ایک ایسے طبقے کے لوگ ہیں جو بالکل ایک غربت میں رہ رہے ہیں جن سے یہ مصیبت فیس کریں. یہ اب چیز جو ہے یہ اٹس پنچنگ اپورڈس, یہ اور طبقوں میں انٹر ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ کے باقی سارے خرچے نکالنے کے بعد جب بجلی کی باری آتی ہے تو آپ کا بجٹ آؤٹ ہو رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب نے 10 دن کی مہلت دی ہے, ٹھیک ہے, دیتے پورے سال کی, مطلب 2 مہینوں کی دی ہے انہوں نے. ایک بل جو آیا کھڑا ہے, اگلا اگست کے اندر بھی پھر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا اپنے آپ کو روم دے سکتے ہیں. تو ایک تو سر اس کے اندر یہ بات. باقی سر نیپرا کی اور دیگر جو آپ کے جو ریگولیٹرز ہیں ان کی ایک رپورٹ بھی آئی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا کہ انہوں نے ڈسکوز کو کا پورا الزام ٹھہرایا کہ دے ہیو, مطلب ورڈ انہوں نے استعمال کی, یہ فلیس کر رہے ہیں کنزیومرز کو, اور کنزیومرز کو بہت بری طرح سلوک کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ اوور بلنگ کر رہے ہیں. وہی جو ہم نے پروٹیکٹڈ کیٹیگری کو بھی چھوڑ دیں تو آپ نے ہی بتایا تھا کہ آپ کے 400 یونٹ کھا گئے, وہ ایسے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. تو سر اس میں صرف میرا ایک سوال ہے, پھر ہم اس کو مزید ڈسکشن آگے لے کے جاتے ہیں, کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ ڈسکوز کرپٹ ہیں, اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے کنزیومر کو, آپ نے فیڈرل گورنمنٹ نے تو پاس آن کرنی کیپیسٹی چارجز, آپ نے یونٹ ریٹ بھی بڑھانے, یہ تو آپ کی ہیڈ میں, لیکن اس کے بعد جو آپ کا لیجیٹیمیٹ بل ہے, باقی ساری شرائط مان لی آپ کی کیپیسٹی چارج کی اور ٹیکسز کی اور ٹیرف کی, اس کے بعد اگر میرے ڈسکو نہیں مجھے پکڑ کے تباہ و برباد کر دینا ہے کہ میری میٹر ریڈنگ جو ہے اپنی مرضی سے کرنی ہے, میرا بل مجھے دینا ہے 28 کو 29 کو مجھ سے بل لینا ہے, اس کے اندر اپنی مرضی سے انہوں نے ٹیکنیکلی چیزیں ادھر ادھر کر دینی ہے, تو اگر آپ کو پتہ چل گیا ڈسکوز کرپٹ ہیں تو بند کریں ان کو, یا ان کے سربراہ جو ہیں, جو ہیڈ ہے لیسکو کا, نکالیں اس کو, نیپرا کریں نا, پھر کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات ہے کہ 10 دن لے لیں؟ سر وہ ایک تو یہ کہ جس طرح سے آپ نے کہا پنچنگ اپورڈز والی بات, تو یہ تو میں ایکچولی لسٹ جاننا چاہتا ہوں ممالک کی, اور خود میں ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ محنت کرنے پہ یقین نہیں رکھتا, تو پلیز کوئی ہمیں بتائے کہ کتنے ایسے ملک ہیں, پاکستان تو کیونکہ اب وہ ہے کہ جہاں پر بجلی کا بل گھر کے کرائے سے زیادہ ہوتا ہے. سو آیا ایسے اور بھی ملک ہیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا سب سے پہلے اپنی غلطی, مطلب ہو یا نہ ہو, ہم مانتے فوراً سر. تو یہ جب لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی میرے 400 یونٹس کی, تو اس پہ ایک کامنٹ آیا جی, اور انہوں نے کہا کہ ذرا دوبارہ چیک کر لیں کیونکہ 400 یونٹ بہت زیادہ یونٹ ہوتے ہیں. تو مطلب کوئی شک نہیں کہ گھپلا بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے آپ کا استعمال زیادہ ہو, اور کیونکہ دن کے وقت جو ہے جو آپ استعمال کر رہے ہو وہ ڈائریکٹ سولر سے ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جو بچ رہا ہے وہ جا رہا ہے اس کے اندر, تو 400 کا فرق وہاں سے بھی آ سکتا ہے. آپ کے بھائی نے گھر پہ انکوائری کمیشن بنا دیا, تو بٹھا دیا آپ نے ان کو؟ میں نے بٹھا دیا کہ سر آپ, لیکن اس کے بعد گھر جانے کی اجازت آپ کو, داخلہ آپ کا
قائم ہے نا ابھی تک. سر میں سے بھی یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پچھلے مہینے اس سے بھی زیادہ گرمی تھی تو 400 یونٹ کم استعمال ہوا تھا, اس دفعہ 400 یونٹ ہی مطلب آن ٹاپ آف واٹ وی یوز ایکسٹرا یوز ہو گیا, کدھر گیا ہے یہ یونٹ؟ تو میں رپورٹ دوں گا کہ یہ کیا ہوا ہے. سر کوئی ایک گیزر تو یہ نہیں کر سکتا, اس کی مجال اس گیزر کی, کوئی ایک ٹی وی تو نہیں یہ کر سکتا, کوئی سر پرانا جاپانی مٹسوبوشی کا 83 کا ونڈو اے سی بھی یہ نہیں کر پائے گا جو 400 یونٹ کا آپ فرق بتا رہے ہیں. باقی سر آپ نے ایک اور موضوع چھیڑ دیا ایسی آپ نے گفتگو سے ہماری, وہ یہ کہ گھر والوں سے بجلی کے بل پہ بحث. یہ ایک سر بڑی ہر مرد جو پاکستان کے اندر اپنے بجلی کا بل ادا کرتا ہے اور ادائی کے وقت پہ یہ ایک بحث, لڑائی میں نہیں کہوں گا, ایک بحث اپنے گھر والوں سے, اپنی بیگم سے, بچوں سے یہ لازم ہے. یہ 28 29 تاریخ کو ہوتی ہے. تو فیبرک آف سوسائٹی بھی سر یہ لیسکو جو ہے ہرٹ کر رہا ہے, کیونکہ گھروں کے اندر جب امن و امان نہیں رہے گا نا سر تو مسئلے اور بڑھ جائیں گے اور یہ اور عناصر اس سے پیدا ہوئیں گے. تو مطلب سر آپ مجھے بتائیں, اگر بچے آپ کے ہیں اور آپ نے اے سی لگا ہی لیا ہے ایک کمرے کے اندر اور اس کمرے کے اندر بچے انجوائے کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی بیگم لیٹ سے کتاب پڑھ رہی ہے, آپ کے بچے کو ہوم ورک کر رہا ہے, ایک بچہ جو چھلے مار رہا ہے, اور آپ اندر گھسے اور کمرے میں آپ نے کہا یہ 18 پہ تم نے آن کیا ہوا ہے, اس کو بند کرو یا 26 پہ کرو, تو سر آگے آپ بتا دیں کیا ہوئے گا اس کے بعد تو ایک ہی چیز ہوئی گی. سر میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک نا کیمپین چلانے کی ضرورت ہے سر کہ اس وقت ہمارے گھروں میں جو ناچاکی ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے, تاکہ حکومت سیریسلی اور ریاست اس کو دیکھے. نکلنا اینڈ میں لیسکو ہے اور یہ مسئلہ ایسے ہی حل ہو سکتا ہے. اگر ہم نے انڈیا پہ نہ ڈالا تو اس کو کوئی سیریسلی لے گا نہیں. اور سر دیکھیں اس کا ایک اور بہترین حل ہے کہ انڈیا پہ ڈالنے سے پہلے یا اس کے بعد آپ یہ کریں کہ جب یہ بحث بھی چھڑی تھی کہ ان کے یونٹس بند کریں, یہ لیسکو کے جو افسران ہیں سر ان کے یونٹ بند کریں نا. اگر ان کے جو فری یونٹس بند کریں گے نا تو پھر جب سی ای او لیسکو یا جو ہیڈ آف ایچ آر لیسکو ہے جب اپنے گھر جا کے اپنا بند کرے گا نا اے سی, اور ان کی جو لڑائیاں شروع ہوئیں گی تو سر ان کو فیل ہوگا سر کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں فیبرک آف سوسائٹی ہرٹ ہو رہا ہے اس چیز سے سر. اس کے اندر پنچنگ چل رہی ہے سر, یہ والی نہیں سر, یہ والی سوسائٹی کا فیبرک پاڑ پوڑ گیا, پاڑ پوڑ گیا. اچھا ٹھیک ہے, ناقص تھا سر, دھاگا ہی کمزور سے اسے بولنا تھا. بالکل سر, اور اب نئے فیبرک کی ضرورت ہے. ہاں سر ٹھیک ہے, کچھ سلک ٹائپ. اچھا سر آگے چلتے ہیں. تو سر دوسری خبر یہ ہے کہ جین زی نے ایک مزید ایک ایشو جو ہائی لائٹ کی ہے, نشاندہی کی ہے کہ سر آپ کو پتہ ہے اب آج کل واٹس ایپ ہو جائے یا ایپل میسج ہو جائے یا سیمسنگ میسج ہو جائے, ٹیکسٹ کچھ بھی ہو جائے, تو اس کے اندر آپ نے اپنی بات کے اندر اگر تھوڑا سا ویژول فلیئر لے کر آنا نا تو ایموجیز جو ہیں اس کے بغیر مزہ نہیں آتا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بات ہی ایموجی پہ کرتے ہیں, یہ ایک الگ لینگویج ہے اور خاص طور پہ جین زی کے لیے تو یہ ایک بالکل ہی مختلف لینگویج ہے. یہ مجھے کچھ دن پہلے پتا چلا کہ میری ایک کزن ہے, وہ مطلب ان کا وہ کسی کو میسیج کر رہی ہوں, میں ویسے ہی ساتھ سے تھا, تو وہ صرف ایموجی میں ایک جواب تھا, مطلب اتنا بڑا ٹیکسٹ ہے اس کا جواب صرف 2 ایموجی لائنز تھی. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, کہتی یہ پورا جواب ہے اور اس کی تشریح جو ہے یہ صرف مجھے پتہ جس کو بھیج رہے, کوڈ لینگویج بن گئی سر. خیر یہ تو ہم بھی یوز کرتے ہیں ایموجیز, تو ہم تو دکیانوسی ٹائپ یوز کرتے ہیں. سر ایک تھمز اپ ایموجی ہے. تو جین زی نے کہا ہے کہ یہ ایموجی ٹھیک نہیں ہے, یہ پیسیو اگریسو ہے, اوفینسو ہے, اور کیونکہ اس میں طنز کا ایلیمنٹ ہے بہت ذرا سخت, اور اگلے کو آپ بے عزت کر رہے ہیں تھمز اپ دے کے, تو اس وجہ سے اس کو مطالبہ یہ ہے کہ واٹس ایپ اور دیگر جو اور اس قسم کے پلیٹ فارمز ہیں وہ تھمز اپ ایموجی کو نکال دیں. تو میرا تو اس میں سر ایک ہی بات ہے کہ اپنی بکواس بند کریں. سب سے پہلے دنیا کے اندر ہر چیز جو ہے نا وہ اوفینسو ہو سکتی ہے اور اوفینسو آپ کو لگ سکتی ہے, تو یہ جو فضول کی چیزیں ہیں نا ان کو آپ بند نہ کریں. ایک چیز بند کر لیں وہ ہے اپنا منہ, بس میں تو یہ کہوں گا. سر ہم بڑا پینفل دور میں جانے لگے ہیں. اچھا سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے ابھی بھی جین زی جو ہے وہ مطلب ابھی تک بھی ان کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور وہ زیادہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ینگر لاٹ ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ اسپینڈنگ پاور رکھتے ہیں, کیونکہ وہ ان کو جو ہے وہ والدین پیسے دیتے ہیں تو وہ خرچتے ہوئے گھبراتے نہیں. جس نے خود کمائی ہوتی ہے نا وہ خرچتے ہوئے گھبراتا ہے. ان کا کھلا آتا ہے, ہاتھ کھلا ہے, مطلب ہر جنریشن کا جب وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ تنگ ہوتا جاتا ہے. لیکن اس طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں تو ابھی تک وہ مطلب جب چھوٹے تھے تو بہت زیادہ اس طرح سے ڈیسیجن میکنگ رولز میں ان کا نہیں تھا خود. تو اب جب یہ ہے کہ ملینیلز بڈھے ہو رہے ہیں, ملینیلز اب ریٹائرمنٹ والی اس پہ جا رہے ہیں, تو یہ لوگ ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں ساری بڑی بڑی.
تو اب بڑی خطرناک بات ہے سر. مجھے دیکھیں نا سر, میں یہ کبھی میں نہ کہتا ہوں کیونکہ میں پڑھاتا ہوں, آپ بھی پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز میں. مجھے میرے بڑا انٹریکشن رہتا ہے اس جین زی اور باقی جو بھی جینز ہیں ان میں, مطلب ڈیفینیٹلی بہت لوگ ایسے ہیں جو مجھے نظر آتا ہے کہ یار یہ بندہ اگر اس ایج میں اس قسم کی لیزینس کا شکار ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ میں نے بس مل جانی چاہیے, اس کے لیے محنت نہیں کرنی, تو اس کے بالکل پولر اپوزٹ جو فرنٹ بینچرز ہوتے ہیں وہ بالکل برعکس ہوتے ہیں اس سے, اور وہ محنت کرنا چاہتے ہیں اور وہ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں. میں خوشی ہوتی ہے دیکھ کے آپ کی دیر از ہوپ اسٹل فار دا یوتھ. ہم نہیں کہتے کہ ہم سر, لیکن یہ تو ایک سائیکل ہے نا کہ مطلب جو بھی ایک جنریشن بڑی ہو جاتی ہے وہ پچھلی جنریشن کو گالیاں دیتی ہے کہ ہم جو تھے نا, مطلب آپ کو پتہ ہے ہمارے تمام والدین اور دادا دادی جو تھے وہ اسکول گئے ہیں پیدل. یہ تو ایک بات ہے, گئے ہو نہ گئے وہ الگ بات ہے, لیکن وہ گئے پیدل ہیں. تو آپ جب گاڑی پہ جائیں یا آپ بائک پہ جائیں تو آپ کو یہ تانا ملتا ہے کہ میں تو پیدل جاتا تھا, تم رو رہے ہو. تو یہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں. تو اس لیے سر اس سٹوری سے صرف ایک بات پتہ چلی, میرا غصہ اس وجہ سے کہ ہم ہو گئے بڈھے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. شاید وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو ان کی سوسائٹی کے اندر, اور وہ زیادہ نمبرز میں ہے کیونکہ انہوں نے زیادہ دیر زندہ رہنا ہے. ابھی ہم نے شروع میں یہی بات کی کہ ہم نے تو چلے جانا ان سے پہلے, اس کے بعد وہ ہوں گے رولز کے اوپر. لیکن میرے خیال میں سر ہم یہ ضرور میں کہوں گا کہ ہم تھک اسکن تو تھے, ان کی اسکن مجھے اتنی تھک نہیں لگی. یہ ایک چیز ہے, تھک اسکن ہونا پڑے گا کیونکہ دنیا نہیں چینج ہو رہی جتنی جلدی سے آپ چینج چاہ رہے ہیں. ہاں یہ ایک چیز ہے. اور مطلب دیکھا جائے تو اگر مطلب آپ ذرا غور کریں نا تو یہ جو تھمز اپ ہے اس میں ہیں مسائل کہ مطلب اب یہ نا اس جگہ پر آ گیا ہے کہ بیسیکلی جب آپ کو کوئی انسٹرکشن دے رہا ہے نا اور آپ اس کو یہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ تم چے ہو, تو آپ کہتے ہو ہاں ٹھیک ہے یار ہو جائے گا. ہاں یہ ہے طنز ہے, لیکن سر میرے خیال میں ایموجیز کے اندر نہیں پتا. اصل میں شروع اسٹوری میں نے اس طرح کی کہ ان کی لینگویج ہے یہ, وہ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. ہم نہیں کرتے اس کے اندر. ہم نے کسی کو گال نکالنی ہوتی ہے تو ہم دوسری والی ایموجی بھیج دیتے ہیں, ہم نے کسی کو پیار کرنا ہوتا ہے تو ہم ہارٹ بھیج دیتے ہیں, ہم نے اور چیزیں کرنی. ہمارے 5-6 ہیں سر, یہ تو پورا ان کا تو پورا ایک میپ ہے جس میں یہ جیتے ہیں. تو ان کے لیے ایشو ہے. باقی چلیں سر گڈ لک ٹو دیم. اگر بین ہو گیا تو کوئی نہیں, وہ تھمز اپ ایموجی نہیں بھیجیں گے, ہم یہ والا بھیج دیا کریں گے. مطلب ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. نہیں سر, ہم تو کوئی علاج نکالیں گے. ہم ایک جو ہے نا وی پی این کے تھرو ایک ڈاؤن لوڈ کریں گے ایموجی پیک جس میں تھمز اپ ہوگا سر. واہ, کیونکہ ہم سروائیورز ہیں سر, تھک اسکنڈ سروائیورز. سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں, یہ بہت انٹرسٹنگ خبر ہے سر. ایک برٹش امریکن آتھر اینڈ جرنلسٹ ہیں, چارلز گلاس نام ہے ان کا. یہ عمران خان صاحب بانی پی ٹی اے کے انٹرویو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اسی چیز کے اوپر یہ پاکستان آئے کہ میں انٹرویو کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب نے تو نہ نہیں کرنی. ان کو مطلب ہمارے جو ڈومیسٹک جرنلسٹ ہیں وہ اچھے لگتے ہیں, لیکن ان کو گوری چمڑی والے جرنلسٹ آ جائے تو وہ پاگل ہی ہو جاتے, تو وہ تو کبھی نہ نہیں کریں گے اس کو. مسئلہ یہ ہوا کہ نہ صرف ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کا انٹرویو نہیں ہو سکتا, ان کا اسی دن ویزا کینسل کیا گیا, اور ان کو ایک فون گیا دوپہر کے, ایک ٹیم بلکہ اے ایس پی پولیس جو تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ کا ویزا کینسل ہو گیا, 5 گھنٹے میں اس ملک سے نکلیں آپ. تو سر کل پرسوں پی ٹی آئی کی ہم نے تفصیلی بات کی تھی, یہ بھی ایڈ کر لیں سر اس میں کہ بندش کا جو ایک ڈر کس چیز کا, کیا بول لینا انہوں نے. دیکھیں جو بھی انٹرویو ہونا ہے اس بندے نے جا کے لکھنا ہے, کون سی کوئی نئی بات ہونی ہے اس کے اندر. سر دوسری چیز یہ ہے کہ چلیں آپ کوئی قانونی شک نکال کے کہتے ہیں کہ ہم ایک بندہ جو کنوکٹڈ ہے ہم اس کا انٹرویو نہیں کرواتے. آپ نے ویزا کیوں کینسل کیا؟ میں تو ادھر ڈپورٹ ہی کر دیا اس کو, ویزا کینسل نہیں ڈپورٹ کر دیا. ہم جو ہے حکومت کو آج ایک نئی سپاٹ بتاتے ہیں جہاں پہ وہ ہمیں رکھ سکتے ہیں, ہمیں نوکری دیں وہ کہ تمام جو گورے پاکستان آئے ہوئے ہم ان سے ملیں اور ہم ان کو بتائیں کہ تم ادھر رہ کے یوں پیسے خرچو گے تو تمہیں اتنا مزہ آئے گا, اور فلانی جگہ پہ پیسے خرچو گے تو تمہیں اتنا مزہ آئے گا. ہم جو بھی بندہ باہر سے پاکستان آ گیا ہے اس کے ڈالر سپینڈ کروا دیں یہاں پر. یہ ہماری نوکری ہونی چاہیے سر. بالکل ہونی چاہیے. ہم ان کے پرسنل شاپرز بن جائیں کہ آپ اس طرح کریں گے تو یہ سر. اور دیکھیں سر پاکستان ایک یونیک ملک ہے اس لحاظ سے. انڈیا دیکھیں نا بہت ٹورسٹ لگتا ہے انڈیا کو, مختلف جگہوں پہ جاتا ہے, ان کو سمجھ آ گئی جنریشنلی. یہاں تو ٹورسٹ کبھی لگا ہی نہیں, تو یہاں پہ تو یہ ان کے لیے نو مینز لینڈ ہے. یہاں کے اندر ان کو سر ان کو چاہیے نیویگیٹرز. سر ہم ان کے نیویگیٹرز بننا چاہتے ہیں. سر دیکھیں نا مثبت شو کے اندر ہم نے کتنے عہدے اپنے لیے ہم نے کارو آؤٹ کیے ہیں. یہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے, کسی نے ایک بھی نافذ نہیں کیا ہمیں ابھی تک, تو اس کا دکھ ہے ہمیں. لیکن سر مجھے یقین ہے کوئی اگر بندے کا پتر دیکھ رہا ہوگا اس کو تو وہ ہماری بات سمجھے گا اور ہمیں یہ کرنے پہ مجبور کرے گا.
باقی جب تک انٹرویو کی بات رہی تو گلاس صاحب جو ہے اب یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا کوشچنر بھیجیں خان صاحب کو، خان صاحب اس کو آنسر کریں، اڈیالہ جیل کے اندر اس کی ایڈیٹنگ ہوئے اور ان کو واپس چلے جائے، وہ شائع ہو جائے گا، جو مہدی حسن نے کیا تھا. بالکل. دوسرا یہ کہ وہ کوشچنر مجھے بھیج دیں، میں جواب لکھ دیتا ہوں، وہ ایک دفعہ خان صاحب کو دکھا دیں، خان صاحب کو اس پہ کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا. ہاں نہیں، اور ویسے بھی سر میرا اپنا خیال ہے وہ خان صاحب خود کون سے جواب لکھتے ہوں گے، مطلب ریگولیشن ہے نا، ظاہر ہے سر ایک قیدی ہے، مطلب ایک پولیٹیکل قیدی ہے، تو مطلب جتنی فریلی ابھی تک ان کو ہے کہ ان کے بیانات باہر نکل آتے ہیں اڈیالہ کی چار دیواری سے، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے. میرے تو خیال میں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا سوری کہہ رہا ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہمیں لگتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ ہو رہا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. مطلب وہ پولیٹیکل ایک قیدی ضرور ہے، لیکن وہ ایک لیڈر ہے سب سے بڑی پارٹی کی، اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی تو وہ نہیں کی ہے نا. اب اس کو کہہ بھی ہم پی ٹی آئی سکتے ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی. باقی چلے یہ اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ کرنا اگر ان کو ٹھیک لگتا ہے تو ٹھیک رکھیں. باقی یہ ذہن میں رکھیں کہ پھر کچھ صافی نہیں آئے گا یہاں پہ پھر سے اگر اس کو واقعی میں اگر ان کو ڈپورٹ کی، کیونکہ ابھی تک ان کے بڑے ڈینائلز بھی آ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کوئی ڈپورٹ نہیں کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا. بہرحال جس نیوز پیپر کی یہ خبر ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے جب پوچھا ان سے تو انہوں نے ڈکلائن ٹو رسپونڈ والا جواب دیا آگے سے، تو جس کا مطلب انہوں نے ڈپورٹ ہی کیا ہوگا مور اور لیس. مطلب ہم غلط ہوئے تو ہم کلیریفائی کرنے کو تیار ہیں اوبیسلی. تو آئندہ کے لیے پھر آپ بھول جائیں کہ کوئی صحافی یہاں آ کے آپ کی کوریج کرنے آئے گا، اگر آپ ان کی نہیں کرنے دیں گے تو پھر وہ آپ کی بھی نہیں کریں گے. تو سیدھی سی بات ہے. سب سے اجازت لیتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. سر سوری اجازت نہیں سر، ایک خبر بڑی دیر سے کرنی جو بہت اہم خبر ہے، مطلب تھوڑا سر اسٹیمپ ڈیوٹی. او یس سر اسٹیمپ ڈیوٹی کا ریٹ یہ بڑی دیر سے ہمارے روسٹر پہ چل رہی ہے خبر، یہ میں اس سے پہلے بول جاؤں. سر اسٹیمپ ڈیوٹی کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اور سر وہ کوئی ایسے ویسے نہیں ہے کہ اگر آپ نے اب مقدمہ درج کرنا ہے یا آپ نے پلاٹ کا ٹرانسفر کرنا ہے یا جس چیز پہ اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے سر وہ 500 سے 1000% بڑھ ہاں گئی جی، ہے. عدالتی کیسز عدالتی کیسز میں بڑھ گئی. سوری عدالت ناٹ لینڈ والے. سر تو مقدمہ ویسے ہی لوگ نہیں کر رہے تھے اس ڈر سے کہ کچھ حل نہیں نکلے گا. اب جو بیچارہ کرنے بھی جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو کاغذ جمع کرانے میں پہلے کچھ 17,000 روپے لگ جاتا ہوتا تھا ساری اسٹیمپ ڈیوٹیاں پوری کرنے میں، نارمل کورٹ کیسز اسٹیمپ ڈیوٹی کرنے کا. اب سر یعنی کہ 17,000 ہے تو اس پہ 500% بھی لگائیں تو کچھ 87,000 روپے 87,000-88,000 روپیز یہ ہو گیا، شاید اس سے بھی زیادہ. شاید اس سے بھی زیادہ. اور اس کے بعد پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ وہاں آنا جانا، یعنی کہ آپ کے کیس کی پہلی پیشی سے پہلے آپ کی جیب سے لاکھ روپے لگ چکا ہے. تو بس سر بات ختم ہو گئی. مطلب انہوں نے یہ ایک اتنا زبردست چیز ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ عدالتی نظام سے آپ کو ریلیف نہیں ملنا تو ہم اتنا مشکل کر دیتے ہیں کیس کرنا کہ صرف وہ پیور لوگ آئے. مطلب انہوں نے سر ان کو مقدمے بازی کا جو شوق رکھتے ہیں ان کی بھی کریم چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ وکلا برادری اور ججز کیوں نہیں احتجاج کر رہے ہیں. اس پہ ان کو احتجاج کرنا ان کی دہائی کٹے گی سر اس میں، جج کو کم کیس سننے پڑیں گے، چاہے جج تو خوشی ہو. وکلا کمیونٹی سر کافی اس چیز پہ احتجاج کرنا بنتا ہے کیونکہ وہ جب اسٹیمپ ڈیوٹی بتائیں گے تو ان کا کلائنٹ ہی بھاگ جائے گا. بالکل. اور سر بات یہ ہے کہ ججز کو بھی میرا تو یہ خیال ہے کہ شوق ہونا چاہیے زیادہ کیسز سننے کا. مطلب سر کچھ کہاں سر جج ہے سر، ہمیں کیا پتا سر جج ہیں سر، لیکن مطلب دیکھیں جتنے کیسز سنیں گے اتنے مواقع پیدا ہوں گے. یہ بھی ہے سر. دیکھیں نا یہ ڈاکٹری کی طرف ہے نہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ڈاکٹری کی فیلڈ میں سرجن خاص طور پہ ہونا اس کو ہوتا ہے کہ یار مجھے بندہ دو میں کھولوں، اور بہت بڑی بات ہے یہ. مطلب کوئی بندہ اتنے کانفیڈنس سے شوق سے یہ کام کرے. تو ڈاکٹرز کے اندر تو یہ ہے کہ بندہ مطلب کیوں ہے سر کہ دنیا جہان کے سب سے اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل کے سرجنز جو ہیں وہ پبلک سیکٹر ضرور پریکٹس کرتے ہیں کیونکہ وہاں والیوم زیادہ ہے، اور وہ والیوم سے وہ کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. تو جج شپ میں بھی ہونا چاہیے، لیکن سر میرا خیال میں ان کی وہ والی ویو لیتھ سیم نہیں ہے. ہاں، یہ سرجنز کا تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی بڑی اچھی جاب چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہاں پہ نا میں نام نہیں لوں گا لیکن جی یہاں پہ نا وہ خراب پیشنٹ نہیں لیتے. مطلب ایک خاص حد تک پتہ ہو کہ یہ ریکوری ہے اس کو لیتے ہیں. تو میرا تو ہاتھ ہی صاف نہیں رہے گا اگر میں نے خراب لوگ جو بالکل نکل چکے ہیں اور جن کے چانسز بڑے کم ہیں ان کی اگر میں نے سرجری نہ کی تو ہاتھ خراب ہو جائے گا. یہ ایک بندے کہہ گئے جی آپ کا 5% سروائیول ریٹ ہے نا، مجھے ٹرائی مارنے دیں. اور اگر سر اس نے بندے کو بچا لیا، جو اللہ کرے بچائے وہ اس بندے کو، تو اس بندے کا نام جو روشن ہوئے گا اس سے، پھر ہر بندہ کہے گا یار کہ 95 بھی ریٹ ہے لیکن یہ 5% والے کو ٹھیک کرتے تو 95 تو حلوہ ہے اس کے لیے، تو اس کے پاس جائیں گے. تو جج میں بھی ہو رہی ہے. باقی ساری اسٹیمپ ڈیوٹیاں بڑھا دی ہیں، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. انجوائے کریں آپ نے اور میں نے تو پہلے ہی سر ہم ایڈ آف دا کرو سر ہم رہتے ہیں. ہم نے کہا تھا مقدمے بازی ہم نے کرنی ہی نہیں، تو اب جو کرنے کا شوق رکھتے ہیں وہ پیسے بھر کے کر لیں، بات ختم ہوگی. 12 سر اجازت لیتے ہیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.